اس ماڈیول میں ہم لوگ دیکھیں گے ون آف دی ویری امپورٹنٹ پارٹ آف پریڈکٹیو انالیٹکس، دیٹ از پریڈکٹیو ماڈلنگ. کیونکہ جو پریڈکٹیو ماڈلنگ ہے دیٹ از ون آف دی آئی وڈ سے فاؤنڈیشن اسٹون اور کارنر اسٹون آف پریڈکشن آف یور پریڈکشنز. جو بھی پریڈکشنز آپ کریں گے وہ اس کے اوپر بیس کریں گی کہ آپ نے ماڈل کون سا یوز کیا ہے. اور پھر اس کے اندر جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، دیر ویریس ٹیکنیکس، ٹولز، ٹیکنالوجیز، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ٹو پلان یور ماڈل. اور جو ماڈلز ہیں ہمارے پاس، دیر ملٹیپل ٹائپ آف ماڈلز اس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں، جیسے اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہیں یا اسٹیٹسٹیکل ماڈلز ہیں. اور ایک چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، جو بیسیکلی ماڈلز ہیں یہ سب اسٹیٹسٹیکل ماڈلز ہی ہوتے ہیں. اس لیے آئی ری ایمفسائز آن امپورٹینس آف اسٹیٹسٹکس. یہ جو آپ کا ناٹ اونلی پریڈکٹیو انالیٹکس اور ایڈوانس انالیٹکس، کوئی بھی جو ہم لوگ انالیسز کا کام کرتے ہیں، ویدر اٹ از ہسٹوریکل ڈیٹا، ویدر اٹ از اے ریسرچ سبجیکٹ، اور آپ کوئی بھی کسی قسم کا جو سروے کرتے ہیں، آپ سیمپلنگ کرتے ہیں، تو آل دیز، یہ جتنی یہ چیزیں ہیں یہ سب کی سب دیز آر آل ڈفرینٹ پارٹس اور سبجیکٹس کورڈ ود ان اسٹیٹسٹکس. اور جو ماڈلنگ ہے وہ ہر جگہ پہ یوز ہوتی ہے. اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں، جیسے فرض کریں ریگریشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ اس کو تقریباً ہر جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں. پرابیبلٹی کی ہم بات کریں، پرابیبلٹی از ون ویری اسمال کمپوننٹ آف یور پریڈکٹیو ماڈل. پرابیبلٹی کیا ہے؟ سم تھنگ ٹو ہیپن، کہ کیا یہ آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی کتنے % پرابیبلٹی ہے. اس کے پیچھے ایک پورا ماڈل کام کرتا ہے جو کہ پھر اچھا جو اب آپ کا ماڈل ہے اس کے اندر بہت سارے ویریبلس ہوتے ہیں، بہت سارے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے فار دیٹ پرٹیکولر ماڈل. اچھا، ماڈل کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی ڈومین کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب اگر ہم ویدر کی ایگزامپل دے رہے ہیں تو ویدر فور کاسٹ کے لیے اگر آپ فرض کریں ایک موسمیات کے ماہر نہیں بھی ہیں، پھر بھی کچھ ایک لیول آف جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ویدر کیا چیز ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے ود دا ویدر، دیٹ از اٹ از اے سیزنل تھنگ، کہ 4-5 موسم جو ہے نا وہ موسٹلی ہوتے ہیں. بھائی کئی جگہوں پہ شاید اس سے بھی زیادہ، کہ جو ایک پرٹیکولر، جیسے فرض کرے سمر ہے تو سمر کے اندر ویریشنز آ جاتی ہیں، اسپرنگ ہے تو اسپرنگ کے اندر ویریشنز آ جاتی ہیں، آٹم کی میں نے اگزامپل دی یا ونٹر کی. تو ہر سیزن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ اس کے اندر ویریشنز آتی ہیں. اور اسپیشلی آج کل کے جو ڈائنامکس ہیں جس کے اندر گلوبل وارمنگ اور اس طرح کے جو بہت سارے چیلنجز ہیں، تو اس میں اٹ از بیکمنگ مور اینڈ مور کریٹیکل. اینی ویز دا پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ماڈل جو ہے اس کے لیے ڈومین نالج بھی ضروری ہے، اور آپ کا جو انالیسز ہے ہسٹوریکل ڈیٹا کا. تو اگین ٹیکنگ ایگزامپل آف گلوبل وارمنگ، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس پچھلے میں بھی 100 ایئرز کا ڈیٹا اویلیبل ہوگا کہ کس طرح دنیا کے ڈفرینٹ ایریاز میں جو ٹیمپریچر ہے وہ گریجولی رائز کر رہا ہے. وہ دن جیسے کہ نارملی جہاں پہ اگر ہم آج سے 10-15-20 سال پہلے دیکھیں تو ونٹر زیادہ ہوتا تھا، اب وہاں پہ ونٹر کم ہو گیا. کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ کہ وہ سردی بڑھ گئی ہے پہلے سے، جو کہ ایوریج سے زیادہ ہے. ایوریج فرض کرے گا ٹیمپریچر وہاں پہ 5 یا 6 ہوتا تھا تھرو آؤٹ دا ونٹر پیریڈ، اب وہاں پہ وہ 0 ہے، وچ واز ناٹ پریڈکٹڈ ارلیئر. تو اس طرح کی چینجز بھی آ رہی ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. تو یہ جو سارے ڈفرینٹ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں اباؤٹ دیٹ ڈومین، یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے ہوتے ہیں. پھر آپ کو یہ اپنا جو ماڈل ہے وہ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. اب جیسے اس کے اندر جو میں نے کچھ، کیونکہ یہ چیزیں آپ بار بار ان کو جو دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، ان کو یوز کریں گے، یہ آپ کی جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. جیسے ریگریشن ماڈل از ون آف دی ویری پاپولر ماڈل. اور پھر ود ان ریگریشن آپ کے پاس جو ہے نا، جیسے 2 ویریبل کی تو منیمم جب بھی ہم ریگریشن کی ماڈلنگ کرتے ہیں تو کم از کم اس کے اندر 2 ویریبل تو ہوتے ہی ہیں آپ کے، ایک ڈیپینڈنٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ. جیسے ایک انکم گروپ ہے اور دین فیملی ہے، یا اس طرح جو اگر ویدر ہے تو وہ اگر آپ کا فرض کرے ٹائم از
انڈیپینڈنٹ اور ٹیمپریچر وہ اس پہ ڈپینڈنٹ. اگر ہم دوپہر کے وقت ٹیمپریچر کیلکولیٹ کرتے ہیں یا مانیٹر کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہوتا ہے, رات کو کم ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ڈپینڈنسیز ہیں اور بے شمار چیزیں آپ جو ہے نا اس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. ود ان ریگریشن آپ کی لاجسٹک ریگریشن آ جاتی ہے, آپ کی ملٹیپل ویریبل کی ریگریشن آ جاتی ہے, کلاسیفیکیشن ٹیکنیکس ہیں. ٹائم سیریز انالیسز ون آف دی ویری ویری امپورٹنٹ ٹیکنیک, کیونکہ ہمیشہ ہم انسان کی زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹائم ہے, اور ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کل کیا ہوگا یا فیوچر میں کیا ہوگا. either it is your personal life, it is your professional life, یہ گورنمنٹ میں ہر جگہ ایون اگر ہم الیکشنز وغیرہ کی بات بھی کریں تو وہاں پہ بھی اب بھی یہ جیسے اوپینین پولز ہوتے ہیں, تو بیسڈ آن اوپینین پولز وہ فور کاسٹ کرتے ہیں کہ وچ کینڈیڈیٹ اور وچ پارٹی ول ون. تو اس طرح اور بھی پھر جو آپ کی جیسے اچھا یہ تو ہو گئی نا ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے یا پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو بزنسز ہیں وہ پلان کرتے ہیں ان ایڈوانس کہ جی میں نے اتنی سیل اگر کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے کتنے پروڈکٹ چاہیے ہوں گے, کتنی کوانٹٹی چاہیے ہوگی, پرائس کیا مجھے رکھنی چاہیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ اس میں جو ہے نا وہ ڈیفائن کرتے ہیں. پھر کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ اس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں, اس کی سیگمنٹیشن کرتے ہیں بیسڈ آن سرٹن کلاسز. جیسے فرض کریں جینڈر ہے, جینڈر از اے کلاس کہ آپ ایزیلی اس کو دو سیگمنٹس میں یا دو کلاسز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. انکم کی کلاسز ہوتی ہیں جیسے کہ ملٹیپل انکم گروپس ہیں, آپ کی جاب پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, ایج گروپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اور موسٹ آف دی ٹائم بلکہ آج سے کچھ میں بھی 10 15 20 25 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے تو انکم جو تھی وہ ڈیفینیٹلی اس پہ ڈپینڈ کر دی تھی ایج گروپ کے ساتھ, کہ جہاں پہ آپ ایک پرٹیکولر میچورٹی لیول پہ جانے کے بعد آپ کی انکم جو ہے وہ بڑھتی تھی. لیکن اب ڈیو ٹو آئی ووڈ سے اسپیشلی انفارمیشن ٹیکنالوجی, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا, اس کے بعد تو اب یہ کہ دیر از نو, وہ جو ماڈل تھے پرانے دے آر آبسلیٹ نو. اب آپ کسی بھی ایج میں پیسے کما سکتے ہیں. یا اب جو اگر آپ دیکھیں پہلے زمانے میں جو پی ایچ ڈی کرنے والے 5 6 سال لگاتے تھے, اب لوگ 1 سال میں بھی پی ایچ ڈی کر لیتے. اس کی وجہ ہی کیا ہے؟ انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, اویلیبلٹی آف انفارمیشن. تو یہ اب کلاسیفیکیشن جیسے میں کہہ رہا ہوں. اور ایک چیز اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ایک ماڈل جو پہلے اپلیکیبل تھا وہ اب میں بھی اٹ از ناٹ اپلیکیبل اینی مور. تو وہ آپ کو پھر ہمیشہ اس کو جو ہے نا انالائز کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح اس کے اندر جو مشین لرننگ کی ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. کیونکہ انیشلی آج سے میں بی وین آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر اباؤٹ 30 years ago, تو ڈیٹا تو ہمارے پاس ریڈیلی اویلیبل نہیں ہوتا تھا. وی ہیو ٹو ویٹ فار دا ڈیٹا فار مینی ڈیز, سم ٹائم منتھس. اور اسی وجہ سے پھر وہ جو فور کاسٹ اور وہ ساری چیزیں جو آپ کے کمپیوٹرز کی, جسے ہم کمپیوٹ کی پاور کہتے ہیں, وہ بہت کم ہوا کرتی تھی. اب تو وہ میں بھی اس زمانے میں جو آپ کے پاس ایک کمپیوٹر کے اوپر پاور تھی وہ شاید اب آپ کا موبائل فون اس سے زیادہ پاورفل ہے. اب تو یہ چیزیں وہ جو آپ کے ڈائنامکس کو چینج کر رہی ہیں. تو ڈیسیجن میکنگ میں پھر اسی طرح آپ کے جو چیلنجز ہیں وہ آ رہے ہیں, چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اسی طرح اور پھر اس میں جو ہے نا جیسے کہ وہ اگر ایک کمپیوٹر تھا جس کی لمیٹڈ کیپیسٹی تھی کیلکولیٹ کرنے کی یا فور کاسٹ کرنے کی, اب وہ اگر جو ٹیکنالوجی ہے دیٹ از اویلیبل ٹو ایوری ون, وہ ڈیٹا کی ایکسیس ہر بندے تک ہے. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ بے شک یہ چیزیں بڑھ گئی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم رسک بھی آپ کا بڑھ رہا ہے. ریسورسز کی آپٹیمائزیشن یا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اگین ہارڈ ویئر کی, سافٹ ویئر کی, ٹریننگ, انڈرسٹینڈنگ آف ڈیٹا, تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے اسی طرح ان میں چینجز آ رہی ہیں. اینڈ دیٹ امپیکٹ دی امپورٹنس اینڈ رول آف جو آپ کی پریڈکٹیو انالیٹکس ہے. اور پھر اسپیشلی آپ لوگوں کا رول بھی اس میں اٹ از بیکمنگ مور اینڈ مور امپورٹنٹ ایوری ڈے.